لیکن خدا کریم ہے، ایسا نہیں کہ ذائقہ بن گیا بدل نہیں سکتا، نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے فلٹر بھی بنایا ہے، میں نے فلٹر بھی بنایا ہے۔ اب جیسے پانی گندا ہو جاتا ہے، مہنگے سے مہنگا فلٹر خریدو اور پانی ڈالو تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ صاف۔ اب تو وہ ٹیکنالوجی آ گئی کہ واش رومز کے گندے پانی کو بھی، تو میں تو UK گیا تو میں پانی نہیں پی رہا تھا، کسی نے کہا مولانا یہی سارا پانی جاتا ہے صاف ہو کے گھروں میں آتا ہے، میں نے کہا ہمیں تو منرل واٹر پلاؤ یہ پانی صاف کر کے، لیکن ٹیکنالوجی ہے، اس پانی سے وہ گندگی کو نکال کے کیا کر دیتے ہیں؟ فلٹر کر دیتے ہیں، جس طرح بادل سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے میٹھا بنا کے گراتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تو نے ذائقہ بگاڑا ہے تو گھبراؤ نہیں، میں نے فلٹر بھی بنایا ہے۔ میں عام فہم سہم میں فرماتا ہوں کہ دیکھو فلٹر دو طرح کے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک فلٹر سیلف فلٹر ہے، یا تو خود اسے صاف کر، اور ایک فلٹر میں نے برزخ میں لگایا ہے، وہ فلٹر بڑا خطرناک ہے۔ یا مرنے سے پہلے اپنے ذائقے کو میٹھا بنا کے آ، اور اگر مرنے کے بعد تو نے میٹھا بننا ہے تو وہ فلٹر عذاب ہے، وہ فلٹر وادی برہوت ہے۔ دو وادیاں ہیں نا، مرنے کے بعد ہماری ارواح یا وادی سلام میں جاتی ہیں یا وادی برہوت میں۔ ہمارے آبا اجداد، دادا دادی، نانا نانی جتنے مرحوم ہو گئے، اب یا کوئی وادی برہوت میں ہے یا کوئی وادی سلام میں ہے۔ اب وادی سلام میں جانے کے لیے فلٹریشن ضروری ہے، اور فلٹر کرنے کے لیے وادی برہوت میں جانا ضروری ہے۔ سمجھو وہاں پہ پروسیس ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ مولانا یزید کہاں ہے اس وقت؟ وادی برہوت۔ شمر کہاں ہے؟ وادی برہوت۔ اب شاید کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو علی کا ماننے والا، میں تو اہل بیت کا ماننے والا، اللہ مجھے اس وادی میں کیوں بھیجے گا؟ کہ دیکھو علی کے ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ 1000 سالوں سے یزید اس وادی میں ہے، پر یزید کی فلٹریشن نہیں ہو رہی۔ اہل بیت کے ماننے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ اس وادی میں بھیج کے تجھے کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے۔ یہی شفاعت کا کانسیپٹ ہے کہ جب قیامت ہوگی نا تو جتنے اہل بیت کے ماننے والے وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کیسے جائیں گے؟ وادی برہوت میں صفائی کر کے قیامت کے دن انہیں صاف ستھرا کر کے اٹھایا جاتا ہے، لیکن وہ صاف ستھرائی بڑی مشکل ہے، وہ عذاب بڑا گھمبیر ہے۔ تو فرمایا یا تو خود کو دنیا میں فلٹر کر یا اللہ تجھے فلٹر کرے گا۔ اب دنیا میں نے خود کو فلٹر کیسے کرنا ہے؟ تو علی نے دعائے کمیل کا فلٹر دیا ہے، ابو حمزہ سمالی کا فلٹر دیا ہے، دعائے عرفہ کا فلٹر دیا ہے۔ بندہ فلٹریشن کرتا ہے کس کے ذریعے سے؟ توبہ کے ذریعے سے۔ تبھی فرمایا ہر شب جمعہ اپنے لیے بھی دعا کر، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کر۔ ایک جرمنی کا مومن 72 ایئرز اولڈ تھا اور جم کرتا تھا، کہتے مولانا 72 سال کا ہو گیا، آج تک نہ سر میں درد ہوا ہے نہ کسی ڈاکٹر سے گولی لے کے کھائی ہے۔ میں نے کہا بھائی کون سا نسخے پہ عمل کرتے ہو؟ کہا ایک تو مولانا باڈی بلڈر ہوں، ڈیلی ورک آؤٹ کرتا ہوں، لیکن ہر شب جمعہ جتنے مفاتیح الجنان میں اعمال بتائے گئے ہیں، جیسے دعائے کمیل ہے، 2 رکعت نماز مغفرت ہے، کہتا ہے جتنے اعمال ہیں وہ صورتیں جو شب جمعہ مخصوص ہے، شب جمعہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کہتا ہے وہ ساری چیزیں پڑھ کے سامنے ایک پانی کا جگ رکھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اس پہ کیا کرتا ہوں؟ دم کر دیتا ہوں، اور یہ پانی میں پورا ویک اپنے دوسرے پانی کے ساتھ ملا کے پیتا ہوں، اور اس پانی کے صدقے میں مجھے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ سائنٹیفکلی بھی ثابت ہوا ہے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ پھونکتے ہو تو پانی کے اندر جو ہیں اس کے جو مولکولز ہیں ان کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے۔ یہ سائنٹیفکلی آزمایا گیا۔ فرماتا ہوں مولکولز کی جو شکل ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن بندہ جیسے بسم اللہ پڑھتا ہے تو ان کی شکل خوبصورت ہو جاتی ہے، اور یہ بدن میں جا کے انسان کے وجود کو کیا دیتے ہیں؟ فائدہ دیتے ہیں۔ تو خدا نے یہ جتنی چیزیں آپ کے لیے رکھی ہیں آپ کے فائدے کے لیے رکھی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہو، آج ثابت ہوا ہے جو بندہ، مولا علی فرماتے ہیں ہمارے شیعہ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اور سائنس نے ثابت کیا کہ جب آپ کا سر سجدے میں جاتا ہے تو آپ کے بلڈ سارا کہاں پہ آتا ہے؟ برین میں آتا ہے۔ اس بندے کو کبھی بھی برین ہیمریج نہیں ہوتا، کبھی بھی الزائمر نہیں ہوتا، کبھی بھی دماغی بیماریاں نہیں ہوتی، کبھی بھی میموری اس کی لاس نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں یہ بندے کی وجود کو بچانے کے لیے رکھی ہیں۔